خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب۔ پروگرام حیات جاویداں لے کر ڈاکٹر رشید گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا بھی تلاوت کلام پاک سے کی جائے گی، اور پہلا حوالہ جو میں نے تلاوت کے لیے چنا ہے وہ زبور نمبر 100 ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے، آئے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ آئیے آج کے کلام کے لیے ہم خداوند سے دعا مانگیں۔ اے باپ آسمانی، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں گزشتہ ہفتہ میں ہماری نگہداشت کرنے کے لیے، ہر نعمت، برکت اور بخشش کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی، خصوصاً اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا کہ ہم ایک جماعت کی شکل میں تیرے حضور حاضر ہیں۔ باپ آسمانی کو تحفہ یا نذرانہ لے کر حاضر نہیں ہوئے، بلکہ گندے اور ناپاک دل، جسم اور ذہن لے کر آئے ہیں، لیکن اس ایمان کے ساتھ کہ جب ہم تیرے بیٹے کا پاک خون اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو ہم ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں پاک کر ہماری آج کی اس قربانی کو اپنے حضور قبول فرما، ہمارے ذہنوں کو کھول، اپنے حضور سے یکسوئی اور توجہ عطا فرما، تاکہ ہم کمال، متانت اور سنجیدگی سے تیرے پاک کلام کو سیکھ سکیں، اور جو کچھ بھی سیکھیں خدا باپ اس کو اپنے دلوں کی تختیوں پر نقش کر لیں، ماضی کی طرح اسے بھول نہ جائیں، فراموش نہ کر دیں، بلکہ اس کو مشعل راہ جانیں۔ ان تمام عزیزوں کے لیے شکر کرتا ہوں خدا باپ جو میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ جہاں کہیں بھی ہے ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی مدد فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے حضور سے پورا کر، درازی عمر دے، صحت، تندرستی عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی مضبوطی دے، اور بخش دے کہ ہم تیری رفاقت میں تا ابد اسی طرح قائم اور دائم رہیں۔ اے باپ آسمانی، تو جانتا ہے کہ تیرا خادم کمزور ہے، اپنے پاک روح کا مسا فرما اور دے، تاکہ جو کچھ بھی کہوں وہ تیری پاک مرضی کے عین مطابق ہو اور ہر ایک کی ضرورت کے مطابق ہو۔ تو میری مدد فرما، میرے لفظوں کو ترتیب دے، تمام چیزوں کو میرے ذہن میں واضح کر، اور ان عزیزوں کے ذہن کو تیار کر تاکہ وہ تیرے پاک کلام کو قبول کر سکیں۔ جو کچھ مانگنے سے بھول گیا ہوں سو عطا فرما، تیرے ہی پاک اور مقدس نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ تو میرے عزیزوں، آج کا دوسرا ورد جو میں نے غور کرنے کے لیے چنا ہے وہ پیدائش کی کتاب، اس کا 4واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات ہیں۔ حوالہ بے شک طویل ہے، لیکن خداوند کے پاک کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام کو اچھی طرح سے دیکھیں اور اس کلام کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے اگر حوالہ لمبا بھی ہو تو اس کو پڑھنا ضرور چاہیے، یہ خداوند کا پاک کلام ہے۔ خداوند کے زندہ
پاک کلام میں مذکور ہے، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا؟ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ تو میرے عزیزو، آج کی یہ کہانی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ کئی اعتبار سے اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم اور ہوا دونوں کی یہ دونوں بھائی جن کا نام قائن اور حابل ہے، پہلی اولاد ہے۔ خداوند نے ہوا اور آدم کو 2 بیٹے عطا کیے ہیں۔ قائن ان میں سے بڑا ہے اور حابل چھوٹا ہے۔ قائن کا پیشہ کاشتکاری ہے، جبکہ حابل بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ دونوں خداوند کی موجودگی سے آگاہ ہیں اور اپنے اپنے انداز سے خداوند کے حضور عبادت گزارنا چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا کہ دونوں ہی بھائی خداوند کے حضور قربانی چڑھاتے ہیں، لیکن قائن کی قربانی خداوند کے حضور منظور نہیں ٹھہرتی، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی حابل کی قربانی جو اس نے بچڑے کی شکل میں ادا کی، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ قائن اس بات سے خفا ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں بھائی کھیت میں ہوتے ہیں تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اور جب خداوند اسے استفسار کرتا ہے کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، تو وہ بڑی بے رخی سے، بدتمیزی سے خداوند کو جواب دیتا ہے۔ تو آج ہم ایک مختصر نشست میں اس کہانی کا جائزہ لیں گے اور اپنی زندگیوں کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا
ہم خداوند کی اطاعت اور فرمانبرداری ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ خداوند کو پسند ہے، یا ہم اپنی مرضی کے مطابق فرمانبرداری کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ قربانی گزران کر خداوند کو خوش کر لیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں کچھ عرض کروں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے پاک کلام میں مرقوم ہے، اگر ہم پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام 11 باب اور اس کی 34 آیت کا مطالعہ کرے تو اس میں مذکور ہے، خداوند کی عقل کو کس نے جانا، کون اس کا صلاح کار ہوا۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے کلام کو، خداوند کی ذات کو، اس کے فرمودات کو، اس کے ارشادات کو، اس کی باتوں کو سمجھنا مجھ جیسے کند عقل کے لیے ناممکن ہے، لیکن جب ہم اس کی مدد مانگ لیتے ہیں تو وہ اپنے وعدہ کے مطابق مددگار بھیجتا ہے جو پاک روح کی صورت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ اپنے پاک کلام کے رموز و اسرار کو مجھ جیسے کند عقل پر بھی واضح کر دیتا ہے۔ تو بے شک ان دونوں بھائیوں نے قربانی خداوند کے حضور گزرانی ہے، لیکن بڑے بھائی کی قربانی جو پھلوں کی صورت میں تھی وہ خداوند کو منظور نہیں ٹھہری، خداوند کو پسند نہیں آئی، جبکہ چھوٹے بھائی کی قربانی جو اس نے بچڑے اور چربی کی صورت میں پیش کی ہے وہ خداوند کو پسند آئی، خداوند کے حضور مقبول ٹھہری۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید خداوند نے خدا نخواستہ طرفداری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اگر ہم غور سے خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں تو بے شک اس پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں وضاحت نہیں کی گئی، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خداوند نے ان کے ننگا پن کو ڈھانپنے کے لیے جانوروں کی کھال سے کرتے بنائے اور ان کی برہنگی کو، ان کے ننگے پن کو چمڑے کے کرتوں سے ڈھانپا۔ ظاہر ہے یہ جانوروں کی کھال سے کرتے تیار کیے گئے تھے، اور یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ان جانوروں کی قربانی دے کر وہ کھال حاصل کی گئی تھی اور اس سے وہ کرتے بنائے گئے تھے۔ اس قربانی میں ایک اشارہ مضمر تھا کہ خداوند گناہ کے طور پر قربانی کو پسند کرتا ہے، اور آدم سے جو گناہ سرزد ہو چکا ہے اس کے ازالے کے لیے خداوند کو قربانی کی ضرورت ہے۔ تو مسیحی علماء اور ہم لوگ جو عام مسیحی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند نے قربانی کے طور پر جانور کی خون کی قربانی کو افضل اور مناسب سمجھا ہے، اور وہ خون کی قربانی سے خوش ہوتا ہے۔ کم از کم گناہ کی قربانی کے لیے لازم ہے کہ خداوند کے حضور خون کی قربانی دی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کام کے لیے اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو منتخب کیا
اور اس نے صلیب پر ہم سب کے لیے قربانی دی۔ تو میں اس وضاحت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کہانی سے پہلے گناہ سرزد ہو چکا تھا، اور بے شک اس باب میں تفصیل سے ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جو قربانی خداوند کو پسند تھی وہ یہ دونوں بھائی جانتے تھے، لیکن قائن نے اپنی مرضی کے مطابق اس قربانی کو اپنے انداز سے ادا کرنے کی کوشش کی، جبکہ چھوٹے بھائی نے خداوند کے حکم کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق، اور جو اس کی ضرورت تھی اس کے مطابق قربانی ادا کی، لہذا چھوٹے بھائی کی قربانی قبول کی گئی۔ تو اس میں سب سے بڑا واضح فرق یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر فوقیت نہیں دینی، بلکہ ہمیں ہر کام میں، ہر بات میں، ہر سوچ میں، ہر دنیاوی بات میں خداوند کو اور اس کے نام کو فوقیت دینی ہے۔ جب ہم خداوند کی ذات پر اپنی ذات کو فوقیت دیتے ہیں تو ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ چیز خداوند کو پسند نہیں آتی۔ یہ متکبرانہ اور بے راہ روی کا مظاہرہ، بے روحی، بے وفائی خداوند کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اسی وجہ سے خداوند کو قائن کی یہ قربانی پسند نہ آئی، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو جانچتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی کام کریں یا کسی بھی ارادہ کو عملی طور پر انجام دیں، وہ دور ہی سے ہمارے خیالات کو جان لیتا ہے۔ اگر خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کرے تو پہلی تواریخ اس کا 28 باب اور اس کی 9 آیت کو پڑھیں تو خداوند کے کلام میں مذکور ہے، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے، اور اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا۔ تو جب ہم خداوند کو ویسی اہمیت، عزت اور تکریم نہیں دیتے جس کا وہ مستحق ہے، تو ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خداوند کو ہماری یہ بدتمیزی، بد تہذیبی قطعاً پسند نہیں آتی، کیونکہ یہ ایک مغرورانہ اور متکبرانہ رویے کی مظہر ہے۔ لہذا خداوند کو قائن کا رویہ پسند نہیں آیا۔ اور یہ بھی ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہم انسان اپنے آپ کو عاقل، سمجھدار اور صاحب فراست سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں یا جو میرا علم ہے، جو میرے ذرائع ہیں، یا جو میں جانتا ہوں کسی بھی چیز کے بارے میں، مجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں جانتا۔ تو امثال کی کتاب اس کے 21 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں مذکور ہے، انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے،
پر خداوند دلوں کو جانتا ہے۔ صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہاں ہم نے دو چیزیں جو ہے وہ نوٹ کی ہوں گی کہ ہر شخص اپنی نظر میں عاقل ہے، سمجھدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو علم اس کو ہے کسی دوسرے کو نہیں ہے، لیکن خداوند دلوں اور دل کے خیالات کو جانچتا اور بھانپتا ہے۔ خداوند کا ایک اپنا معیار ہے جو انسان کی عقل و فراست سے کہیں بلند اور بالاتر ہے، جس کو انسان اپنی عقل سے، ادھوری عقل سے، عقل ناتمام سے سمجھ نہیں پاتا اور سمجھ نہیں سکتا۔ اور گناہ میں گرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عقل کو کئی بار بلکہ اکثر خدا کی عقل پر فوقیت دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ اپنے خالق سے بھی زیادہ بہتر طور پر معاملات کو سمجھتے ہیں اور ان کو سلجھانے پر قادر ہیں۔ یہ خوش پسندی اور یہ مغروری اور یہ تکبر ہمیں گناہ کی غار میں دھکیل دیتا ہے اور ہم خداوند کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ اور یہی قائن سے ہوا۔ خداوند کو اس کی قربانی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ہر چیز خداوند نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے، انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن خداوند نے گناہ کی قربانی کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ خون کی قربانی دی جائے۔ چھوٹے بھائی نے خداوند کے احکامات کو پورے دل سے مانا، اس لیے وہ خداوند کی نظر میں اور اس کی قربانی اس کے ہاں مقبول اور منظور ٹھہری، جبکہ اس کے بڑے بھائی کی قربانی اس کے منفی خیالات اور نافرمانی کے باعث یا غفلت کے باعث غیر مقبول ٹھہری۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خیال اور انسان کے خیالوں میں ہمیشہ ہی سے ایک فرق رہا۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 55 باب اور اس کی 8 آیت میں مرقوم ہے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ تو ہم نے ابھی تک یہ سیکھا ہے کہ خداوند کو متکبرانہ، مغرورانہ رویہ ہرگز پسند نہیں۔ وہ قربانی سے زیادہ فرمانبرداری کو قبول کرتا ہے
اور فرمانبرداری کو پسند کرتا ہے۔ فرمانبرداری کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خداوند کے احکام کی بجا آوری کرتے ہیں، پورے دل پر اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور جیسے وہ چاہتا ہے ویسے عمل کرتے ہیں، تو خداوند کو یہ بات پسند آتی ہے۔ یہ بات باغ عدن میں واضح ہو چکی تھی کہ گناہ کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ بچڑے کی قربانی ہو، اور قائن یہ بات جانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے غفلت کی اور اپنی عقل کو خدا کی عقل سے بہتر سمجھتے ہوئے اس قربانی کو گزارنا، اس لیے وہ نامقبول ٹھہرا۔ اس کے علاوہ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب اور اس کی 5 آیت کا مطالعہ کریں تو مذکور ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، اور دل میں غم کیا۔ تو میرے عزیزوں، بہت ساری باتیں جو ہم نہیں جانتے یا بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح اور درست ہیں، لیکن وہ خداوند کے حضور مقبول نہیں ہوتی، اس کو پسند نہیں ہوتی، لیکن اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ خداوند ہمیشہ غیر جانبدار رہا ہے، وہ کسی کی غیر ضروری طور پر حمایت نہیں کرتا، لیکن انسان ہوتے ہوئے ہماری عقل محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہم خداوند کے پاک کلام اور اس کی مرضی اور خداوند کے ذہن کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، لہذا ہم شکوے کے طور پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم سمجھنے سے قاصر ہیں تو اس سے دعا کرنی چاہیے، اور وہ اپنی عقل دینے پر ہمیشہ قادر ہے اور ہمیشہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں کہ خداوند نے جب قائن کی قربانی کو نامنظور کیا تو اس کا چہرہ بگڑ گیا اور اس کے دل میں بدی پیدا ہوئی۔ وہ اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پہ 2 چیزیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند علیم ہے، وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمارے دل کے خیال کیا ہیں، وہ ہمارے ذہنوں کو پڑھ لیتا ہے، وہ دلوں کو جانچ لیتا ہے، اور اس کو پتہ تھا کہ قائن پورے دل سے یہ قربانی نہیں گزار رہا، بلکہ وہ رسماً اس قربانی کو ادا کر رہا۔ اس کے دل میں بدی ہے، اور یہ بات خداوند جانتا تھا، ہم نہیں جانتے، لیکن پھر بھی خداوند نے اس سے سوال کیا۔ خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ تو اس بات سے ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند پہلے ہی جانتا تھا کہ اس کے خیالات منفی ہیں، اس کے دل میں بدی ہے، لیکن خداوند نے اس کو کہا کہ اگر تو بھلا کرے، یعنی اگر تو اچھی بات کرنے کا سوچے تو اب بھی وقت ہے کہ خداوند تجھے معاف کر سکتا ہے۔
तेरी कुर्बानी, तेरी भेंट को कबूल करने पर कादर है। वो किसी वक्त भी किसी शख्स को बख्श देने पर कादर है, क्योंकि माफ करना उसका खासा है, उसकी सिफ्त है, उसकी खूबी है, और वो किसी वक्त भी वक्त की कैद के बगैर किसी को भी कोई भी गुनाह माफ कर सकता है। वो किसी भी आदमी का उज़्र, उसकी दलील, उसकी वजह को कबूल कर सकता है। ये खुदावंद की पाक मर्जी है, ये उसका हक है, उसको हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद वो बदी से बाज नहीं रहा। उसने वो ही कुछ किया जो उसके दिल में था, और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। और फिर कमाल, गुस्ताखी और बेरुखी से खुदावन को जवाब दिया, और वो खुदावन की पाकीज़गी को, उसकी हाकमियत को, उसके अख्तियार को यकसर भूल गया। इसलिए खुदावंद उससे खफा हुआ। लेकिन खुदावंद फिर भी उसको मारना नहीं चाहता। उसने गुनाह का इर्तिकाब किया। यहां ये बात बड़ी दिलचस्प है कि इससे पहले कायन और हाबिल के वालिद आदम से गुनाह हो चुका था, लेकिन खुदावन ने आदम और हवा को मारा नहीं, उनकी जान नहीं ली। हालांकि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन फिर भी खुदावन ने उस पर रहम किया। आदम को हलाक नहीं किया, बल्कि उसको आगे अदन से निकाल दिया। इसी तरह यहां हम देखते हैं कि कायन ने अपने भाई को कत्ल कर दिया है। खुदावंद इस बात से नाखुश है, नाराज है, खफा है, लेकिन वो उसको हलाक नहीं करना चाहता। गुनाह सरजद हो चुका है, लेकिन खुदावंद चाहता है कि वो गुनाह से माफी मांगे, तो खुदावंद उसका गुनाह माफ करने के लिए अब भी मुस्तैद है। दिलचस्प बात यह है कि खुदावंद उसको सजा तो देना चाहता है, लेकिन उसकी इस्तात से ज्यादा उसको सजा नहीं देना चाहता। वो अपने रहम को हर हाल में अमल में लाना चाहता है। उसकी हलाकत में खुशी नहीं है, बल्कि वो हम सबको जिंदगी देना चाहता है। अब अगर हम इस कहानी को मजीद पढ़ें तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम में मज़कूर है, देख आज तूने मुझे रूए ज़मीन से निकाल दिया है, और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा, और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो कायन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने कायन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार न डाले। तो मेरे अजीजों, सबसे खूबसूरत बात
جو اس کہانی میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک گناہ سرزد ہو چکا ہے. ایک انسان نے دوسرے بے گناہ انسان کی جان لے لی ہے، قتل کر دیا ہے، اور یہ ایک پرائم پنشمنٹ کا کیس ہے. خداوند چاہتا تو اس کو ہلاک کر سکتا تھا، لیکن خداوند نے اس کو ہلاک نہیں کیا. تو اس سے ایک چیز بڑی اچھی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، وہ ہلاک کرنا نہیں چاہتا. وہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی بدکاری سے باز آئیں. وہ آج بھی ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ قتل ہو جانے کے باوجود وہ اس گناہ گار کی فریاد کو سنتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج میں تیرے حضور سے چلا جاؤں گا اور جو کوئی بھی مجھے دیکھے گا وہ قتل کر ڈالے گا. حقیقت یہی ہے اور شریعت کا یہی تقاضا تھا، لیکن خداوند نے اس کے لیے انتظام کیا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، اور اس نے اس کے لیے ایک نشان ٹھہرایا. خداوند نے اس کے گرد دوسرے الفاظ میں ایک باڑ لگا دی، اس کو ایک محفوظ جگہ میں منتقل کر دیا تاکہ اس کی کوئی جان لے نہ سکے. تو میرے عزیزو، کیا خداوند گناہ کو بڑھاوا دیتا ہے؟ نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے. وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے پیار کرتا ہے. اس کی منشا، اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم سب کی نوبت توبہ تک پہنچے. وہ کبھی بھی ہمیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا، وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو خدا کی عقل سے بہتر نہ جانیں اور اس کے احکامات پر منو ان عمل کریں. اپنی مرضی سے چلنے کی کوشش نہ کریں، اپنی نظر میں راست باز بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خداوند کی راست بازی سے جو اس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کر کے مہیا کی ہے اس سے استفادہ کریں. جب ہم اپنی عقل کو خدا کی عقل پر فوقیت دیتے ہیں، اپنی ذات پر خدا کو فوقیت دینے کی بجائے اپنی ذات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو ہم تکبر اور غرور سے خداوند کا گناہ کرتے ہیں. اور میں نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ خداوند گناہ کو پسند نہیں کرتا. اس کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور اس کی آنکھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. وہ دور سے ہی ہمارے خیالات کو جان لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے. اس کو ہماری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ فرمانبرداری چاہتا ہے. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. جب ہم اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے تو خداوند ملول ہوتا ہے. انسان کی بدی سے وہ روز اول سے ہی آگاہ ہے، وہ واقف ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں. وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، بشرطے کہ ہم قلب صمیم سے اس سے معافی مانگے، اس کے حکموں پر عمل کریں.
اپنی نظر میں راست بننے کی نہ کوشش کرے، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق چل کر اس کو خوش کرنے کی جستجو کرے۔ خداوند آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم خداوند کے دقیق کلام کو سمجھ سکے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔